رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم أنعمت عليهم غير المغضوب پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ تھوڑی سی آواز اونچی کریں ذرا بلند تر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا پھر بھی ذرا بلندر سے میں نے آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت تلاوت کی انشاءاللہ ہم 10 دن اسی آیت کریمہ کے ذیل میں دلیل کے ساتھ بحث کریں گے بلا دلیل کوئی بحث نہیں ہوگا ہر بات دلیل کے ساتھ بیان کریں گے دلیل اچھی لگے تو ترجمہ مان لیں اگر نہ لگے تو ترجمہ آپ کے پاس موجود ہے پہلے سے بھی لکھا ہوا ہے ترجمہ اسی کو منظور فرما لیں اگر ہماری بات اچھی لگے تو اچھی بات کو اچھا سمجھنا ہی اچھا کیونکہ اس میں کئی مراحل آئیں گے اس آیت کریمہ میں کچھ ہاتھ ہولا ہوگا اور کبھی مشکل بھی ہو سکتا ہے لیکن کوشش یہی کریں گے کہ ایسی ایسی بات کی جائے جو اس آیت کریمہ ہی کے ذیل میں رہے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اور یہ میں چاہتا ہوں کہ ہر پیغام ان کا اسی طرح پہنچے جیسے کہ وہ لائق تعظیم انشاءاللہ سرکار ارشاد ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح خالق کی بات ہی پہلی ہو رہی ہے جی آواز ٹھیک ہے
ہاں دمک ہو، ٹھیک ہے، صحیح. پھر بھی ذرا بلندر سروا. واہ کے معنی اور. اب یہ ہے کہ خالق بالکل مجعول اول کو بنا رہا ہے. بننے والا پہلا مجعول ہے جو جائل بنا رہا ہے. جائل خود ہے، آل محمد مجعول ہے. یہ مجعول اول ہے. انہیں بنانے سے پہلے واو بھی کہہ رہا ہے اور کذالک بھی کہہ رہا ہے. حالانکہ اس سے پہلے کسی کو ابھی اس نے بنایا نہیں، کسی کو خالق نے ابھی بنایا نہیں. پہلا ہی بننے والا ہے اور پہلا ہی وہ بنانے والا ہے. اب اس میں رمز اور راز کیا ہے؟ وا بھی لگایا اور کذالک بھی لگایا. دیکھیں قرآن ایک بہت بڑے علم کے سمندر کا نام ہے جس کے کمال کی حقیقت کو مصطفیٰ جانتا ہے یا مرتضیٰ جانتا ہے. ہماری عقلیں اس کمال تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن اس خالق نے یہاں ایک عجیب سی لفظ فرمائی، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح. معلوم ہوتا ہے بننے کے خالق کے نزدیک کوئی دو طریقے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا ایک کھوب جانا ہے تبھی بات سمجھ آئے گی، اتنی جلدی بالکل نہیں سمجھ آئے گی. معلوم ہوا خالق نے بنانے کے دو طریقے بنائی ہیں. اب میں جلدی سے کہہ دوں تو سمجھ آ جائے گی. ایک طریقہ خلق کو فطرت کہتے ہیں، ایک طریقہ خلق کو سنت کہتے ہیں. ایک فطرت کے تحت بنتے ہیں، ایک سنت کے تحت بنتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا جناب؟ فطرت کے تحت بننے کے لیے 9 مہینے چاہیے. غور فرما رہے ذرا ذہن بلند فرمائیں. فطرت میں بننے کے لیے 9 ماہ لگتے ہیں، اس کی سنت میں بننے کے لیے ارادہ ہوتا ہے. اب میں جملہ کہہ دوں، آل محمد اللہ کی سنت پہ بنے ہیں. بات تو اوپر سے چلی گئی ہے نا، بالکل نہیں. وہ ذہن میں وزن ہی نہیں آیا اس کا، آپ نے محسوس ہی نہیں فرمایا. فطرت بھی تو اسی کی بنائی ہوئی ہے، لیکن وہ مخلوق ہو کے بنی ہے. سنت میں مخلوق ہونے کا تصور نہیں ہے. سمجھ نہیں رہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، فطرت مخلوق ہوتی ہے، سنت ارادہ ہوتا ہے، وہاں مخلوق کا تصور نہیں ہوتا. آل محمد ارادے سے بنے ہیں، مخلوق فطرت سے بنی ہے. غور نہیں فرما رہے؟ جو ارادے سے بن کے آئے ان کا جانشین بھی ارادے سے بننے والا ہونا ضروری ہے. تو اسی بات پھر اسے بحث کریں گے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح. خالق کوئی کمال ہے جس کمال کو اس نے ایک ہی لفظ میں نشاندہی فرما دی. ایک ہی لفظ میں نشاندہی فرما کے فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، تمہیں ہم نے بنایا. کوئی ہیں جن کو کم کہہ کے ان کے ہونے کا اعلان اگر وہ نہ کہے تو ان کا ہونا نہیں ہوتا ہے. کتنی بڑی بات. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنایا. قوم، تمہیں ہم نے بنایا. اب یہ ہم شراکت والا ہم نہیں ہے، یہ ہم برائے عظمت الہی ہیں.
ہم وہ ہیں جن نے تم کو بنایا ہے. اور نہیں فرما رہے تمہارے بننے کا کمال اتنا اونچا ہے. جملہ کہوں تمہیں بنانے کا معیار اللہ ہونا ضروری ہے. تمہارے بننے کا معیار یہ ہے کہ اللہ ہونا ضروری ہے. علت تامہ کون ہے؟ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ سمجھے نا میری بات کو. تمہارے بننے کا معیار ہے کہ تمہیں اللہ ہی بنا سکتا ہے. تو فطرت سے نہیں بن سکتے. فطرت لیکن ناقص ہے تمہیں بنانے کے لیے. ہائے 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 ہائے. یعنی فطرت خلق بناتی ہے یا خلق کا تصور نہیں. ابھی بحث کریں گے نا. ہم نے تمہیں بنایا ہے. کن کو بنایا؟ کوئی قوم ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی جمع کے افراد ہیں. کچھ افراد ہیں جن کو خالق نے بنایا ہے. اب میں کہوں ذات کہہ رہی ہے میں نے وجود بنائے. خدا جانے کیسے وجود بنائے ہوں گے جو وجود ہو کے ذات کا ثبوت ہو گے. علمی کمال کو سمجھتے نہیں ہے. ذات کا ثبوت ذات سے ہوتا ہے. ذات کا ثبوت وجود سے نہیں ہوتا. آل محمد وہ کمال ہے، وجود بھی رکھتے ہیں اور ثبوت ذات بھی ہے. نہیں اسے ذہن لے آنا. وجود رکھ کے ثبوت توحید ہے. ہم نے تمہیں بنایا ہے. ذہن ذرا تھوڑا سا بلند فرمائیں سے. ابھی تو باتیں شروع ہوئی ہیں. جعلناکم، ہم نے، یعنی ہم یہاں پر آئے عظمت توحید ہے. اللہ کی عظمت کے لیے ہم آئی ہیں. یہاں دوسرا ہم نہیں ہیں. ہم ہی ہیں جس نے تم کو بنایا اور کوئی بنا ہی نہیں سکتا. آل محمد کی کوئی دوسرا علت بن ہی نہیں سکتا. بہت بڑی بات ہے. آل محمد وہ کمال ہے جن کی علت کا نام توحید ہے. ہم نے تمہیں بنایا. سمجھداری بس. جعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا. کیا بنایا؟ امتاً وسطیٰ، ایک درمیانی امت بنایا. درمیانہ گروہ بنایا. وسطیٰ مانے بالکل درمیان، درمیانی گروہ بنایا. امت وسطیٰ بنایا. میری طرف دیکھ لیجیے، میری طرف آتے رہتے کوئی آتے رہتے. امت وسطیٰ بنایا، درمیانی گروہ بنایا. وسطیٰ، اب اس وسطیٰ پر ایک کون سا کمال ہوگا بیان کریں. امت وسطیٰ بنایا. توجہ فرمائیں. تم کو ہم نے امت وسطیٰ بنایا. ہم نے بنایا. خدا جانے کتنے کمال سے بنایا. کیوں بنایا؟ امت وسطیٰ بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ کل آنے والے ناس پر. بہت بڑی بات. اس میں بڑی گہری رمزیں ہیں. ایک ناس نہیں، صرف ابراہیم علیہ السلام والا ناس نہیں، کل قیامت تک آنے والے ناس. ناس، کل ناس پر ہم نے صرف تمہیں گواہ بنایا. تم اپنے زمانے میں، آپ سمجھنا، تم اپنے زمانے میں ایک ہو کے گواہ ہو گے. دو ہوتے ہوئے بھی گواہ ایک ہوگا. تمہارا ایک ہونا ہی تو میرے ایک ہونے کا ثبوت ہے.